جی السلام علیکم، میرا نام دانش جبار خان ہے اور میرا تعلق کاروان کرافٹ فاؤنڈیشن سے ہے۔ کاروان ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جدوجہد کا نام ہے جہاں ہر خاتون کو بحیثیت انسان ہنر سیکھنے، تعلیم حاصل کرنے، روزگار کمانے اور اپنے فیصلے خود کرنے کے وہ سارے مواقع میسر ہوں جو اس معاشرے میں ایک مرد کو حاصل ہیں۔ کاروان سب سے پہلے جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جس فریم ورک میں کام کرتا ہے، وہ جس کو ہم اپنی تھیوری آف چینج کہتے ہیں، وہ اٹس اے ٹرپل ای تھیوری آف چینج وچ از ایجوکیٹ ان لائف اسکلز، انیبل ٹو ارن اینڈ امپاور ٹو ڈیسائڈ۔ ناؤ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ ان لائف اسکلز میں ووکیشنل اسکلز بھی آ جاتی ہیں، ٹیلنٹ ہوننگ بھی آ جاتا ہے اور کانفیڈنس بلڈنگ اسکلز بھی آ جاتی ہیں۔ اب وہ ساری سکلز جو ایک گراس روٹ لیول پہ ایک خاتون کو اس طریقے سے دی جاتی ہیں کہ وہ ایک روزگار کمانے کا ذریعہ بھی ان سے بنایا جا سکے، which is the enablement to earn part of our theory of change۔ وہ جو روزگار کمانے کا ذریعہ ہے وہ نہ صرف کنونشنل مینس سے ہو جس میں جو ہے وہ بزنس کے ساتھ کنیکٹیویٹیز ہوں، اینڈ کنزیومر کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہو، یا پھر اس کے ساتھ اور وہ ڈیجیٹل مینس پہ بھی ان کی کنیکٹیویٹی کو ہم انشور کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل مینس پہ جو ہے وہ کچھ کلیبریشنز ہماری ہیں اور کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس پہ جو ہے وہ خاتون جو ایک ہنر سیکھ کے اس قابل ہوتی ہے کہ اپنا کام کر سکے، تو وہ اس کو ہون کرنا جو ہے نا وہ کی ایلیمنٹ ہے ہمارے اس پوری تھیوری کا۔ اس کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب ایک خاتون خانہ ایک معاشی طور پہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہے، تب وہ اس خاندان میں فیصلہ کرنے کے قابل بنتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ امپاورمنٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاؤس ہولڈ کے ڈیسیجن میکنگ میں حصہ ڈال سکے، یعنی کہ اپنے بچوں کی تعلیم، بچوں کی صحت، ہاؤ مینی چلڈرن ڈز شی وانٹ ٹو ہیو، سو جتنی بھی ساری یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں جو سوشل پرابلمز ہیں، جیسے ایجوکیشن کا ہو گیا، ہیلتھ کا ہو گیا، پاپولیشن کا ہو گیا، تو فوکس از وومن۔ وی نیڈ ٹو انویسٹ آن دا وومن۔ اور جب وہ اپنے گھر کے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوتی ہے تو اس سے ایک تبدیلی کی طرف معاشرہ گامزن ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس خاندان کے مرد جو ہیں وہ بھی اس بات کا احساس ان میں بھی اجاگر ہوتا ہے، اور یہ کاروان یہ کام کرتا ہے کہ جو بیہیویورل چینج اس علاقے کے اور اس خاندان کے مردوں میں ہے، وہ ہم ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ باقی خاندانوں کی طرف بھی اس کو ان کو انٹروڈیوس کرائیں۔ سو یہ خاتون جو کہ ایک زمانے میں کبھی شاید ہاؤس ہولڈ ورکر ہی ہوتی ہوگی، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک انٹرپرینیور کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور جب وہ انٹرپرینیور بنتی ہے تو اس کا دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس کمیونٹی کے جو باقی خواتین ہیں وہ بھی اس کا دیکھا دیکھی جو ہے اس رستے پہ چلنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کمیونٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہو نا، تو دیر آر سو مینی انسپائرنگ اسٹوریز اینڈ سو مینی انسپائرنگ ایکسپیرینسز دیٹ ایکچولی از دا ریزن ٹو ڈو واٹ یو ڈوئنگ۔ تو ایسی بے شمار داستانیں ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہمارے سینٹرز 25 کے قریب جو ہے وہ بزنس انکیوبیشن سینٹرز، جہاں جو ہے وہ ایک ہائی اینڈ مشینز پہ جو ہے ان کی ٹریننگ چل رہی تھی، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ 20 کے سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے تھے 500 ٹرینیز کے لیے۔ سو یہ ایک سینٹر پہ جس پہ اب اس میں یہ تھا کہ جب مشینز جن پہ ان کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد وہ مشین جو ہے وہ اس خاتون کو مل جائے گی، مطلب جس مشین پہ اس نے وہ چیز سیکھی ہے، وہ ہائی اینڈ مشینز تھیں، وہ ساری کی ساری کمرشل ٹیلرنگ مشینز۔ اچھا، اب ہر ٹریننگ میں جس جگہ آپ کی 20 خواتین کی ٹریننگ ہے، وہاں ایک کو ہم ایکسٹرا ٹرینی بھی رکھتے ہیں،
تاکہ ان کیس آف ڈراپ آؤٹ اس کو جو ہے وہ اس کو پارٹیسپیٹ کروا لیا جائے. اچھا وہ اس ایک سینٹر میں جو ہے نا وہ 20 خواتین پورا سال جو ہے نا وہ کنٹینیو رہی, میں ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا, لیکن وہ ایک ایکسٹرا خاتون, ایکسٹرا ٹرینی, وہ روز آتی رہی اور ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. اس کو بھی اسیسیبلٹی تھی ٹریننگ کی وہاں, وہ روز آتی رہی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ شی نیو کہ اس ٹریننگ سے اس کی جو سکل اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ ایک اکنامک مینس کا ذریعہ بن رہی ہے اس کے لیے, اور وہ اس نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. بائی دا اینڈ آف دا ٹریننگ, اور وہ اس ٹریننگ میں حصہ, ٹریننگ میں پارٹ یہ بھی تھا کہ وہ جو 20 خواتین اس ٹریننگ سینٹر کا حصہ تھی, وہ انہوں نے نہ صرف سکل سیکھنی تھی بلکہ اس سکل سے جو ہے وہ اپنے روزگار کمانے کا ذریعہ, مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی اور مارکیٹ آرڈرز کو بھی وہ ڈیلیور کر رہی تھی اس وقت. اچھا جب اب وہ دن آیا کہ جب ان کو مشینز ہینڈ اوور ہونی ہیں, تو ان 20 خواتین نے پیسے ڈال کے اس 21ویں خاتون کے لیے اپنے پیسوں سے ایک مشین خریدی جو تقریباً 20,000 کی تھی. اپنے پیسوں سے جو ہے نا انہوں نے مشین خرید کے اس کو دی. سو یہ مطلب یہ سوچ یہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا, یہ جسٹ ایک احساس کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے عرصے ہمارے ساتھ رہی ہیں اور انہوں نے تو شی شوڈ آلسو گیٹ اے مشین, وہ نیچے نہ. سو دس از وین یو, جب کوئی استحصال میں ہو اس کو جو نیچے ہو اس کو اوپر لے کے آنا جو ہے نا, وہ یہ اسپرٹ جو ہے, یہ اسپرٹ کاروان کی بھی ہے. اور یہ اسپرٹ اگر کاروان نیچے اس لیول پہ جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس کا وہ ایک خوشی کا ایک اور ہی عالم ہوتا ہے کہ ہم جس لیول پہ جا کے آؤٹ ریچ ہے ہم لوگوں کی, بالکل وہ علاقے بھی ہیں جہاں جو گوگل میپس پہ بھی اس وقت نہ ہو شاید. اور وہاں تعلیم کا بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی معیار کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتا, اور جہاں ایک طرح سے جو ہے نا ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کے کام کو, پرٹیکولرلی اراؤنڈ وومن. سو اس میں جو بہت زیادہ جس چیز کا جو چیز کارآمد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کمیونٹی میں سے وہی جو کام آلریڈی کچھ تھوڑا بہت کر رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایک لیول کی ایک مائکرو انٹرپرینور ہوتی ہیں, ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز دا ورک, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا اس کو آؤٹ ریچ کرنا, اس کو اپنے سینٹر تک لے کے آنا, اور جیسی بے شمار خواتین کو بھی جب وہ ایک جگہ آ کے ایک ہنر سیکھنے کی طرف آ جاتی ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی جو ہے, پہلے تو شروع میں تو بہت وہ ایک ریزسٹنس بھی ملتا ہے کہ جی آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ہمارا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سیکھ رہی ہوں وہ دوبارہ واپس بھی لے کے جائیں, دکھائیں بھی کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہم نے اس ٹریننگ سے ہم سیکھ رہے ہیں. سو وہ تاکہ جو ہے نا ایک کانفیڈنس بلڈنگ بھی اس میں ہو. اور ہم ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاؤس ہولڈ کو بھی جو ہے نا, بے شک باپ ہو, بھائی ہو, ماں ہو, ان کو بھی ہم اپنے انگیج رکھتے ہیں. اس کا اکنامک بینیفٹ کے ساتھ سوشل بینیفٹ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اسکلس کے ساتھ ان کمیونٹیز میں. اینڈ دس از واٹ دا آئیڈیا آف کاروان از ایز ویل, کہ وہ اگلوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں, کہ وہ بھی جو ہے کمیونٹی میں بھی جو ہے نا ایک انسپائر کر سکیں کہ وہ بھی آ سکیں. آئی تھنک وہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ان کی تو پروپینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کا دیکھا دیکھی جو ہے وہ باقی بھی وہ روٹ لیتی ہیں. اب ناؤ وائی دس از امپورٹنٹ, دس از امپورٹنٹ بیکاز یہ وہ خواتین ہیں جو انسپائر نہ صرف ایک اکنامک مینس کے لیے کرتی ہیں کمیونٹی کو, بلکہ اس کے ساتھ جو فیصلے وہ کر رہی ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اسکولنگ فار انسٹنس کہ کس طرف آپ, کیونکہ پھر افورڈیبلٹی بھی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, اور ڈیسیجن میکنگ میں جب پارٹ پلے کرتی ہیں تو پھر اس کا بھی فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ کس جگہ جو ہے, کس ٹائپ آف اسکول میں جو ہے, یا کس ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے ان کو بچوں کو تعلیم, اور لڑکیوں کی تعلیم سب سے ضروری. اس ساری چیز کو دیکھنے کا جو سب سے امپورٹنٹ
اسٹریٹجک پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل آپ کے جو ہے آپ جس جگہ گلوبلی پلیس ہوتے ہو ان ٹرمز آف جینڈر گیپ انڈیکسز، لیبر فورس کنٹریبیوشن، وومن لیبر فورس کنٹریبیوشن ٹورڈز اکانومی، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہماری تقریباً ہاف آف دا پاپولیشن از وومن، اور جب تک ہم ان کی پارٹیسپیشن ان اکانومی کو بڑھائیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے اوور آل اکنامک گروتھ جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگی. دیر آر کنٹریز لائک بنگلہ دیش جنہوں نے ایسے انسینٹیوز، ایسے چیزیں پالیسی لیول پہ جو ہے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف پاپولیشن میں اوور آل فرق پڑا ہے، بلکہ ان کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ بھی بہت آگے نکل چکی ہے، اور لیبر فورس پارٹیسپیشن خواتین کی وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. سو دیر آر ماڈلز جو ہم بڑے آسانی سے فالو کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور شاید کرنا بھی چاہیے پالیسی لیول پہ بھی. اور ہم تو پریکٹیشنر ہیں، اور ہم تو گراس روٹ لیول پہ جا کے جس حد تک ہم سے کیا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. جی.